اب آ جائیے آپ وہ اپنے ریفرنس پیج کی طرف جس میں ہم نے شروع میں قرآن حکیم سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 96 تک اس کا پرنٹ آؤٹ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے 9 معجزات ڈیمانڈ کیے تھے کہ آپ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے حصی معجزات کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے معجزات کے جوابات میں فرمایا کہ تم فرما دو کہ میں تو ایک انسان ہوں، ایک پیغمبر ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی معجزہ کر کے دکھا سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا معجزہ صرف ایک ہے اور وہ ہے القرآن. اگلے انبیاء کے معجزات مختلف ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ کراس ریفرنسز میں یہ چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی. اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا اہم ترین مقام ہے، کیونکہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو بار بار یہ آیات ریپیٹ ہوتی ہیں قرآن حکیم میں درجنوں جگہ کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جس طرح کے اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. یہ کافروں کا اعتراض ہوا کرتا تھا. تو بیسیکلی اعتراض ان کا ٹھیک تھا اس اعتبار سے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے نبوت کے اعتبار سے کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا تھا جس طرح کے اگلے انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے، مردوں کو زندہ کرنا یا باقی معاملات. اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، آپ کو قیامت تک کے لیے قرآن حکیم کی شکل میں معجزہ دیا گیا. اب یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 سے لے کر 96 تک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز سلب فرما لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن. اگر ہم چاہیں، یہ ہماری مرضی سے ہے، یہ آپ نے خود سے کتاب نہیں لکھی، یہ معجزہ جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا یہ ہماری مرضی سے ہے. اگر ہم چاہیں تو آپ کے سینے سے بھی اسے سلب کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، اور جب ایسا ہو جائے تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو بھی ہماری بارگاہ کے اندر اپنا وکیل نہیں بنا سکتے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے سینے سے قرآن کو سلب کر لیں، انسانیت کو اس معجزے سے محروم کر دیں، تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے ہیں اور نہ آپ کے بہاف پر کوئی شخص آپ کی وکالت کر سکتا ہے. اب یہ بیسیکلی غصہ کفار مکہ پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بات سنائی جا رہی ہے کہ یہ نبی نے اپنی مرضی سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوائن ڈیسیژن سے ان پر نازل فرمائی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے. نبوت جو ہے یہ ٹوٹلی ایک وحی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز. الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ آپ کی رب کی رحمت ہے، یہ کتاب آپ پر جو نازل ہوئی ہے، یہ آپ کی اپنی کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس میں. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب نبوت عطا فرمایا اور اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ القرآن عطا فرمایا ہے. اب یہ قرآن حکیم کی آپ سمجھیں کہ اس کی جو اللہ کے حضور امپورٹنس ہے اس کے اعتبار سے اہم ترین مقام آ رہا ہے اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دے دیجئے کہ اگر سارے انسان دنیا کے مل جائیں اور سارے جن جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آئیں، سارے جن و ان ساری مخلوقات مل بھی جائیں اور وہ یہ ارادہ کریں کہ اس کتاب جیسا کوئی معجزہ لے آئیں، اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب بنا لائیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکیں گے اگرچہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. اس قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں پروڈیوس کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ زندہ معجزہ ہے. الحمدللہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں. من کل مثل، لوگوں کے لیے مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، بار بار بیان کی ہیں مختلف مثالیں، کس لیے کہ لوگ بات سمجھیں. لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان کی انکار میں
دشمنی میں اضافہ ہی ہوا ہے، نفرت میں اضافہ ہی ہوا ہے قرآن سن کر. اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ جو حق بات سننا ہی نہیں چاہتے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو جو شخص اسے فجر کے وقت جگائے گا وہ اس کے اوپر غصہ تو ہوگا، کیونکہ وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا، بستر چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی گمراہی میں اور نفرت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ اس طرح کی کبھی سچویشن کسی کے اوپر ہو جائے. اور یہ ہوتی ہے عام. آپ، میں یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ آپ کو کہ جو شخص سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا نا، آپ اسے صحیح بخاری صحیح مسلم سے احادیث نکال کر دکھائیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ حق قبول کرے، ورنہ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک رنگ آئے گا ایک جائے گا. حالانکہ یہ بھائی بخاری اور مسلم میں نے گھر میں بیٹھ کے تو نہیں لکھی، یہ اہل سنت کی متفقہ کتابیں ہیں. اور ان کو کہیں کہ بھائی یہ کتابیں ہیں، دیکھیں اس میں سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کیسے چہرے بگڑنے شروع ہو جائیں گے. یہ حقیقت بات ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کو سن کے لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے، تو ظاہر سنت کو سن کے تو ہو گئی، وہ تو اس سے چھوٹی چیز ہے. وقالو، اور اب وہ 9 معجزات آ رہے ہیں جو کفار مکہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے 9 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کام اگر ہمیں کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر. اب وہ مقام آ گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے آنورڈ. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، نمبر 1 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری فرما دیں. جب آپ ہی ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عصا پتھر پہ مارتے تھے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، تو ہمیں بھی اس طرح کر کے دکھائیں آپ. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتا تھا؟ بالکل دے سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کا معجزہ جو ہے دعوی نبوت والا وہ ہے قرآن، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. اس وقت اگر آپ کوئی چشمہ جاری کر بھی دیں، اور آج ہم سپوز ہم کہتے ہیں زمزم جو ہے یہ جاری ہوا تھا، لیکن ہم ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے کہ واقعی اسی طریقے سے جاری ہوا تھا، نہیں دکھا سکتے. لیکن یہ قرآن تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا. اس وقت شاعری اپنے عروج پر تھی، شعراء نے یہ کلام سن کے اپنے کلام پھاڑ دیے. آج سائنس اپنے عروج پر ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. آپ اسے ٹیسٹ پہ ڈال دیں. ہائپوتھیسز، یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس جو ہیں اسٹیبلش ہو چکے ہیں تجربات کے بعد. اور حیران کن بات ہے قرآن حکیم ان فیکٹس کی بھی بات کرتا ہے 1980 کے بعد جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی جو ہے وہ بنانے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں دریافت ہوئی ہیں، وہ قرآن حکیم میں اس طریقے سے موجود ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے. پوری ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اعتبار سے اہم ترین آیات اس کے اندر، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں. اس میں کئی ایک لیکچرز دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 60 کے نام سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 64 ہے، اور مسئلہ نمبر 83B ہے. رچرڈ ڈاؤکنس جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہے، اس کا میں نے محاسبہ کیا ہے اس کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا، مسئلہ نمبر 83B میں ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. تو بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پہلا معجزہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی چشمہ آپ زمین سے جاری کر کے بتائیں. دوسرا معجزہ او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا، فوراً سے کوئی باغ بنا کے بتا دیں آپ. نمبر 3 وعنب، اور انگوروں کا باغ. نمبر 4 فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر یہ جو باغ ہوں اس کے اندر آپ جو ہے وہ اشارہ کر کے ندیاں بھی جاری کر دیں. یعنی جو جس نے آج کل کہتے ہیں نا ایک نگاہ ماری تے انج کر دیتا، وہ پائی جھوٹ ہی کیتا. ہوں سارے بزرگ فیل ہو گئے نے، ہوں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پائی جی ہوں میڈیا آ گیا ہے، ہوں تو ویڈیو دکھانی پوے گی تائیں تسے انشاءاللہ ہوں قیامت تک کوئی نہیں نگاہ مار سکے گا. سارا دی جھوٹی نگاہاں جڑیاں پہلے سن وہ سب ختم ہو چکی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیا تو نگاہ مار کے وہ کر دیا تو یہ کر دیا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیث ہو تو آپ کوئی کہہ لیں کہ یہ کوئی جعلی روایتیں ہیں.
قرآن تو جعلی نہیں ہے نا، قرآن تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر موجود ہے اس کتاب کے اوپر. یہ میں نے گھر بیٹھ کے تو نعوذ باللہ یہ آیات نہیں لکھی ہیں. اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ کوئی کھجوروں کا باغ ہو یا انگوروں کا باغ ہو اور آپ اس میں نہریں بھی جاری فرما دیں. 4 معجزات ہو گئے. 5واں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ آسمان کو اس زمین کے اوپر گرا دیں جیسا کہ آپ کا زوم ہے. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہو کہ پہلے بھی قوم عاد پر، قوم سمود پر کسی پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، کسی کے اوپر بجلی گری، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر گرے لوط علیہ السلام کی قوم پر، تو تم بھی آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے بتا دو. اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھیں کتنے کتنے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم چاہیں تو آسمان کو زمین پر گرا دیں. او پائی تواڈے بزرگاں نوں تو نہ آسمان دا سائز پتا ہے نہ زمین دا پتا ہے. گرانا تو بڑی دور دی گل ہے، تانوں تو سائز ہی نہیں پتا کہ کنی بڑی شے ہے. ٹھیک ہے، اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. امام غزالی جو ہے وہ تصوف میں امام سمجھے جاتے ہیں، دنیاوی علوم میں بھی، فلسفے میں بھی ماہر تھے. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو سورج ہے یہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے. لیکن آج ہمارے سائنس کے جو ایک چھوٹے سے بچے کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو سورج ہے زمین سے 5 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو جن بزرگوں کو سورج کا سائز ہی نہیں پتا، انہوں نے سورج کو کہاں سے پھینکنا ہے؟ تو کتوں جناب شاہ شمس تبریز نے کہنا ہے جناب کہ جی جناب نیڑے آ، تو بھی شمس تے میں بھی شمس، تو جناب وہ بوٹی بھون لینی ہے. وہ بھوننی بھی ملتان ہی سی. وہ بھائی جی آؤ نا مری وچ گلگت ہی سورج قریب لے آ کے دکھاؤ. کہتے ہیں ملتان اس واسطے گرمی ہوتی ہے. وہ بھائی اس لیے گرمی نہیں ہوتی، ملتان جو علاقے جو ہے اکویٹر کے نزدیک ہوں گے وہاں گرمی ہوگی. سائبیریا کے اندر کوئی بزرگ لے کے جائے نا، وہ سورج قریب کرے اور قریب کر کے یہ سارے گلیشیئرز پہ پگھلا کے بتائے تو پھر ہم مانیں گے. سب جعلی باتیں، جھوٹی باتیں. شکر الحمدللہ کہ ہم ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسی اسکول آف تھاٹ موجود ہے جو ان چیزوں کو شروع سے کنڈیم کرتا آ رہا ہے کہ یہ بالکل جعلی باتیں ہیں. اور آج ہم یہ دین غیر مسلموں کو پیش نہیں کر سکتے اس طرح کی جعلی باتیں بتا کے. آپ دیکھیں، اندازہ کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کر کے بتائیں. نمبر 6، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. یعنی ہم خود دیکھ لیں کہ فرشتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے، فرشتہ ہمارے سامنے نازل ہو، ہم بھی فزیکلی فرشتہ دیکھیں پھر منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی سامنے لے کر آؤ. اور پھر میں وہی بات کروں گا بایزید بستامی اور باقی بزرگوں کے بارے میں کیسے کیسے دعوے لکھے کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکے. اور یہاں پر آپ حالت دیکھیں کس طرح کا وہ معجزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اینڈ پہ آپ جواب بھی ذرا سنیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے تو باقی لوگ کس باغ کی مولی ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. 7واں معجزہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر تعمیر ہو جائے. سونے کا کوئی گھر بنا کے آپ بتا دیں. کوئی گھر ایک نگاہ ماری تے انج ہو گیا. یہ کہنا نا جناب ایک نگاہ ماری سجے پاسے والے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے والے سارے جڑے ناظرہ ہو گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جنہ بزرگاں دی گل کرتے ہیں انہوں نے تجوید دا قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا. انہیں جو اکثریت نو لوگوں نو کیا حافظ قرآن تے انہوں نے وہ بنانا ہے. اے دیکھ لو تسی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونا. اور ادھر کتنے بزرگوں کے بارے میں جناب انہوں نے مسلح چکیا تھلے سونے دیاں کانا. او پائی جھوٹے ہو، فیل ہو گئے ہو تسی قرآن دے گئے. اور اج تانوں انشاءاللہ میڈیا نے بھی ننگا کر چھڑیا ہے. اور باقی رہی سی کسر جیڑی سی نا وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تہاڈی پہ کٹواندا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کھول کھول کے ایک چیز دساں گے کہ مسلح چکنے نال اگر سونا نظر آ جاندہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیتے نا. اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں تو میں یہ پاکستان کے سارے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ میدان میں اترے ہیں، پاکستان کی بجلی پوری کریں یار. کس طرح لوگ جو ہے مصیبت کاٹ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے. ٹھیک ہے، نگاہ مار کے کر چھڑیا تو نگاہ مار کے وہ کر چھڑیا. بجلی پوری کر کے دسو بھائی پھر منیں گے. اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سونے کا کوئی گھر بنا کے بتائیں. اللہ اکبر. 8واں، او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دیں. وہ دیکھ لیں کشف المحجوب میں لکھا ہے جی بازید بستامی جو عرش تک پہنچ گئے. بھائی مارو جھوٹ جنہیں مرضی. اور جناب فجر دی نماز اتنے پڑھی تے جناب جا کے مدینہ شریف زور پڑھی. اور بھائی سب جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمیں، ہمارے سامنے چڑھیں. 8واں یہ ڈیمانڈ تھی.
9ਵੀं डिमांड उनकी ये थी, वलन नुमिना लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़राउ, और हम आपके आसमान पे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि आप आसमान से हमारे सामने नाजिल होकर एक किताब भी ना लेकर उतरे, ऊपर से ऐसे स्लाइड करते हुए आपके हाथ में एक किताब हो, जिस किताब को हम पढ़ लें, फिर हम ये मानेंगे कि अल्लाह की तरफ से आई है। आप कहते हैं हमारे सीने पे किताब नाजिल हुई है, सानू तो नहीं नजर आती कितने सीने पे नाजिल भी होती है। आसमान से आप नाजिल हो और आपने किताब पकड़ी हुई हो, हम उस वक्त कहेंगे हाँ ये खुदा की तरफ से आई है। ये देखें, ये नो टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले उन्होंने मोजज़ात मांगे। नंबर 1 कि आप जमीन में चश्मा जारी कर दें। नंबर 2 खजूरों का बाग हो। नंबर 3 अंगूरों का बाग बना दें। नंबर 4 उसमें नहरें जारी फरमा दें। नंबर 5 आसमान से कोई टुकड़ा हम पर गिरा दें। नंबर 6 अल्लाह ताला और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए। नंबर 7 या कोई सोने का घर आपके लिए बन जाए। नंबर 8 या आसमान पर चढ़ के हमें दिखा दें। और नंबर 9 आपके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि आप एक किताब लेकर फिजिकली ऐसे सामने नाजिल ना हो और फिर हम वो किताब पढ़ें कि हाँ ए आइए जनाब अल्लाह की तरफ हो, तो तब हम आपको नबी मानेंगे। अब आप जरा जवाब सुने और फिर गौर व तफक्कुर करें इन लोगों के बातिल दावों के ऊपर। क्या जवाब अल्लाह ताला फरमा रहा है? कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो, पाक है मेरा रब, मैं तो कुछ नहीं हूं बजुज इसके कि एक इंसान ही हूं और अल्लाह का रसूल। यानी मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो इंसान हूं और अल्लाह का रसूल हूं, पैगंबर हूं। मैंने कब खुदाई का दावा किया है, या मैंने कब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस किस्म की कुव्वतों का दावा किया कि मैं ये कर सकता हूं? कुछ भी नहीं मैं कर सकता। मैं तो नहीं हूं कुछ भी बजुज इसके कि मैं एक इंसान हूं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। दैट्स ऑल। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला ने वो बीमारी भी इनकी बता दी, वमा मनअन नासा अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, और लोगों को नहीं मना किया मगर इस बात ने कि वो हदायत की बात को कबूल करने से इनकार कर दें। इस बात के ऊपर किस चीज ने मजबूर किया? इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशर रसूला, कि यार अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बना के भेज दिया। रसूल तो कोई फरिश्ता होना चाहिए, कोई नूरानी मखलूक होनी चाहिए, इंसान को क्यों जो बना के रसूल भेज दिया? सूरतुल फुरकान में आता है, देखो ये कैसा रसूल है, बाजारों में चलता है, खाता पीता भी है, बीवियां भी रखी हुई हैं इसने, ये कैसा रसूल है? रसूल तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये बीमारी थी काफरों के अंदर। वो कहते थे रसूल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तब रसूल मानेंगे, और माजरत के साथ यही बीमारी फिर मुसलमानों के अंदर भी आ गई। उन्होंने कहा चूंकि आप रसूल मानना है तो इससे सबसे पहले तो बशरियत से बाहर निकालो, कोई एक नूरानी मखलूक है, वो ये वाली मखलूक है ही नहीं है। ये वही बीमारी है जो मुसलमानों में दूसरी शक्ल में आई है, कान ऐतू पढ़ो या इंज करके इंज पढ़ो। काफरों ने कहा कि ये इंसान है इसलिए हमने इसे रसूल नहीं मानना, कोई नूरानी मखलूक होनी चाहिए। इधर मुसलमानों ने कहा कि अब पैगंबर मानने के लिए तो नूरानी मखलूक ही होनी चाहिए, तो इंसानियत से निकाल दो, या कोई इंसान तो एम ही बस एक इंसानी लिबादा था, असल में तो पता नहीं क्या थे। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये तो इंसानों की स्पीशीज में से ही अल्लाह ताला ने पैगंबर को मबूस किया ताकि वो आइडियल बने इंसानों के लिए। अब वो बात आ रही है, अल्लाह ताला सही इनको जिसको कहते हैं ना लॉजिकल आंसर, एंटी वेनम और फक्की वाला आंसर दे रहा है। अल्लाह ताला जबरदस्त तरीके से लॉजिकल आंसर दे रहा है। सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया है इन तमाम इतराजात के बदले में? अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लौ काना फिल अर्दी मलाइका, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाओ कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते, जमीन पर अगर नूरानी मखलूक होती, यमशूना मुतमइन्नीन, और वो जमीन पर बड़े इत्मीनान से चलने फिरने वाली मखलूक नूरानी मखलूक फरिश्ते होते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम जरूर आसमान से एक नूरानी मखलूक फरिश्ते को ही रसूल बना के उतारते। अगर दुनिया पे फरिश्ते आबाद होते तो फरिश्ते ही रसूल होता। और भाई और दुनिया च इंसान आबाद ने, तो लॉजिकल गल है कि इंसानों में ही पैगंबर आएगा तभी तो आइडियल बनेगा।
ورنہ ایک ایسا شخص ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ جن تکلیفوں سے ہم گزرتے ہیں اسے اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی ہے تو آپ کا خون مبارک نکلا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی یہ 4 دانت مبارک، بخاری میں بھی ذکر ہے، مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں اور اتنا خون کا فوارہ چھوٹا، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اسی لیے آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہوگی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بیٹا فوت ہوا ہے ابراہیم، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد بھی ہوتا تھا. یہ ساری کے سارے معاملات جو عام انسانوں کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، تبھی تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا ایشو ایک آئلی زندگی کے اندر وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اور اس تکلیف سے بھی آپ کو گزرنا پڑا. حتیٰ کہ سورۃ العذاب میں آیا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو لو، میں دنیا کا مال دے کے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر اللہ آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو پھر اسی طریقے سے غربت کے ساتھ ہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرو. یعنی جو بیویوں کی طرف سے تکلیف ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی ان کے بیہیویئر کی وجہ سے. تو یہ ساری تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑی، تبھی تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. تو فرشتوں کو تو نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے، نہ ان کو بچوں کی ضرورت ہے، وہ کیسے ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں؟ تو کتنا کلیئر کٹ سمپل سا جواب دیا جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے، ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو ظاہر ہے انسان ہی پیغمبر بن کے آئیں گے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو یہ تمام دلائل دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. میں نے حق بات تمہارے تک پہنچا دی ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو جاؤ دفع ہو جاؤ. جو بھی معاملہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، پھر آخرت تمہاری برباد تم نے خود کرنی ہے تو کر لو. اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ یہ ایک اور آیت بھی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے، یعنی جو ہدایت کا طالب ہو اسی کو دے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت پر ہوگا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال کے سبب، اس کے حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں اٹھائیں گے قیامت والے دن ان کے منہ کے بل. اللہ اکبر. عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ دوزخ کی ٹھنڈی ہونے لگے گی ہم اس کو پھر سے بھڑکا دیں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.